بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج کا دن بہت اسپیشل دن ہے کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ دن ان لوگوں کے لیے منایا جاتا ہے جن کے اندر ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. اب ہم ڈسیبلٹیز کے بارے میں کہہ تو دیتے ہیں، کسی کو ڈسیبل بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کو ڈسیبل پرسن کی مہر لگا دیتے ہیں، مگر یہ جو ڈسیبل لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے نہیں ہیں ایسے. یہ تو بہت اسپیشل ہوتے ہیں اور ان کے اندر نا بڑی اسپیشل طاقتیں ہوتی ہیں، بڑی اسپیشل ان کے اندر کوالٹیز ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہوتی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے، جب کسی انسان سے کوئی ایک چیز لیتا ہے نا تو اس کو ایکسٹرا کوئی طاقت، کوئی کوالٹیز جو ہے نا اس کے اندر دے دیتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ بنا لیا. مطلب انہوں نے اپنی ہمت جو ہے نا وہ نہیں ہاری. اگر ان کے پاس کوئی ایک کوالٹی، ایبلٹی نہیں ہے تو یہ چپ کر کے نہیں بیٹھے. انہوں نے اپنی دوسری ایسی فیلڈز میں اپنا نام بنا لیا، محنت کی، کام کیا، اپنے اوپر ورک کیا اور معاشرے میں اپنے آپ کو، جیسے ہم لوگ ہیں جن کے پاس ہاتھ، پیر، کان، آنکھ، ناک، دماغ، سب کچھ بڑا زبردست چلتا ہے، اسی طرح انہوں نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لیا. کیا بات ہے. کیونکہ آج ان کا اسپیشل دن ہے ناظرین. آج ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو کوئی چیز کی کمی ہونے کے باوجود بھی ہم سے بہتر بنا کے دکھایا. تو آئی اپریشیٹ دیم. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی، جیسے ہم ملک سے باہر جاتے ہیں نا تو ڈسیبل پارکنگز ہوتی ہیں، وہاں پہ ڈسیبل کے لیے لائنز ہوتی ہیں، ڈسیبل کے لیے کوئی سب سے پہلے کی جو سکولنگ ہے، چاہے پڑھائی ہے، چاہے کوئی بھی میدان ہے، چاہے کھیل کا میدان ہے، ہر جگہ پہ ڈسیبلز کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، ان کو پہلے اپریسیشن دی جاتی ہے اور ان کو آگے کھڑا کیا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی اگر آپ کسی کو ایسے ڈسیبل دیکھیں، اس کی سپورٹ بنیں، اس کو آگے لے کے جائیں، اس کی مدد کریں اور یہ دماغ میں رکھیں کہ اس کے پاس کوئی ایک چیز کی کمی ہے، مگر اس ایک چیز کی کمی پہ بھی یہ محنت کر رہا ہے تو کیوں نہ اس کو سپورٹ کیا جائے، اس کو پش کیا جائے. تو میں ان میں سے بننا چاہتی ہوں اور آج میں نے اپنے پلیٹ فارم میں جو ہے نا ان سب کو بلایا جو کہ وہ لوگ ہیں جو اسپیشل ہیں. خبردار کسی نے ان کو ڈسیبل کہا، دیر اسپیشل، آلرائٹ. انہوں نے اپنی ڈسیبلٹیز ختم کر دی ہیں، ہے ہی نہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں جو کوٹ پینٹ پہنے ہوئے نا، مبشر شہزاد صاحب موجود ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے پہلے اسسٹنٹ کمشنر ہیں. ایسے جو بلائنڈ ہیں اس کے باوجود انہوں نے پی ایم ایس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پاس کیا. پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہے، ایم فل بھی کی ہوئی ہے. انہوں نے 3 ماسٹرز کی ڈگریز ہیں ان کے پاس، اور بتایا شاعر بھی ہے، رائٹر بھی ہے. امیزنگ، او مائی گاڈ. اچھا، تھینک یو فار کمنگ. انہی کے ساتھ تشریف فرمائے جو ہیٹ پہنے یہ مدثر شہزاد صاحب ہیں. یہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. 8ویں کلاس میں تھے جناب جب ان کی بنائی چلی گئی. ٹھیک ہے، ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ بھی ہیں، آرٹیکلز لکھتے ہیں، میوزیشین ہیں، اسٹینڈ اپ کامیڈی کرتے ہیں، میمکری کرتے ہیں، تھیٹر کرتے ہیں، ایکٹنگ کرتے ہیں، سنگنگ کرتے ہیں، رائٹر ہے، گٹارسٹ ہے، کمپوزر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور ہوسٹنگ بھی کرتے رہتے ہیں. اتنا کچھ کرتے رہتے ہیں، اندازہ لگا لیجئے کتنا کام کر رہے ہیں. آپ سے اور مجھ سے زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا، اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہے محمد ندیم صاحب. میرے شو پہ پہلے بھی مدعو ہو چکے ہیں اور ان کی میں تعریف پہلے ہی کر چکی ہوں. 17 سال کی عمر میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ان کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی، وہ کاٹ دی گئی، مگر اس کے باوجود ہمت نہیں ہاری، گھر نہیں بیٹھے سکون سے. انہوں نے کہا میری ٹانگ کاٹ دی گئی ہے تو کیا ہو گیا، میں وہ کام کر کے دکھاؤں گا جو کوئی نہیں کر سکتے. پیرا ایتھلیٹ ہیں، 5 فٹ کا جو جمپ ہے نا وہ آرام سے کر سکتے ہیں. لاہور ان کو آئے ہوئے 2 سال ہو گئے اور 2 سال پہلے جو ہے نا انہوں نے 2026 کے پیرا اولمپکس میں جو ہے نا انہوں نے حصہ لیا اور زبردست کامیابی حاصل کی. بڑی بات ہے. اور انہی کے ساتھ موجود ہیں. اچھا، فوراً ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. ہاسا تو دیکھ کے ان کو اتنی مجھے جھکتے مارتے ہیں نا، یہ کیا میں ان کے بارے میں بتاؤں. حافظ وقار نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں، کامیڈین ہیں،
جگتے مارتے ہیں, بڑی بڑی سنگر بہت اچھے ہیں, بڑا اچھا گلا ہے ان کا, بہت اچھی ان کی جو ہے نا کامیڈی میں ٹائمنگ ہے, بہت ہنساتے ہیں. تو ابھی آپ دیکھیں, آپ ان سب سے ملیں گے, آپ حیران ہو جائیں گے. اور ان کی کہانیاں انہی کی زبانی بھی ہم نے آج سنی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں یہ اپنی فیلڈ میں اپنی چیزوں کو فتح کیا اور یہاں تک آج پہنچے ہیں کہ مجھے بلانا پڑا ان کو. سب سے پہلے مدثر بھائی آپ سے بات ہم کریں گے, ٹھیک ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے آپ سلیکٹ ہوئے, اسسٹنٹ کمشنر بنے, کس طریقے سے محنت کیا آپ نے, وہ سارا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیے گا. فضا ایسا ہے کہ آئی ایم سفرنگ فرام این انہیریٹڈ ڈیزیز ریٹینائٹس پگمنٹوسا. اس میں میری نظر بتدریج گرتی گئی, پروگریسو لاس ہوا آئی سائٹ کا, جو کہ ہماری آئی سائٹ ویژن ہے. لیکن اللہ اگر بصارت لے تو بصیرت نہیں لیتا. اس نے میری دل کی آنکھ کو روشن کیا. میں نے ایف ایس سی پری انجینئرنگ کے بعد 4 سال تعلیم رکنے کے بعد جب میں نے سفر دوبارہ شروع کیا تو اپنی فرسٹریشن ایسے نکالی. آئی ایم دا فرسٹ بلائنڈ پرسن ٹو بی ایلوکیٹڈ ان دا فیلڈ ایز این ایڈمنسٹریٹو آفیسر تھرو PMS. پاکستان کی تاریخ میں بلائنڈ جج بھی ہیں, فارن سروسز میں لوگ CSS کر کے, لیکن کسی بلائنڈ کو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ پہ انہوں نے نہیں لگایا. آئی ایم ہیڈنگ دا ڈسٹرکٹ ایکسائز برانچ آف پروفیشنل ٹیکس لاہور. میرے انڈر 16 انسپیکٹر ہیں اس وقت. جو آپ نے سفر پوچھا کہ مقابلے کا امتحان کیسے دیا, تو میں نے کمپیوٹر پہ 12 امتحان پاس کیے, سائیکولوجیکل ریٹن دیا, سائیکولوجیکل اپنا انٹرویو دیا, اور پھر فائنل پینل انٹرویو میں کامیاب ہو کے 30,000 لوگوں نے ریٹن امتحان دیا, جس میں سے 329 ریٹن پاس کر پائے, اور پھر اس میں سے 30 سیٹیں تھیں جن میں ایک اللہ نے مجھے بھی دی. بہت بڑی بات ہے یہ تو گھر والے کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں, کتنا خوش ہوتے ہیں. دیکھیں بھائی ایک چھوٹے تو میرے ساتھ ہی بیٹھے ہیں جن کا آپ نیکسٹ انٹروڈکشن لیں گی, لیکن میرے والد محترم دیکھیں ان کا حوصلہ, ایک بیٹا, پھر 2, پھر 3 اور پھر بیٹی. ہم 4 بہن بھائی بلائنڈ ہوئے ڈیو ٹو انہیریٹڈ ڈیزیز. چاروں؟ جی چاروں, اور چاروں کو پڑھایا. سسٹر فاسٹ یونیورسٹی میں میری ایک پروفیسر ہیں, چھوٹی سسٹر لاہور کالج وومن یونیورسٹی میں, بھائی یہ ساتھ بیٹھے ہیں بتائیں گے, ماشاءاللہ یہ بھی PhD اسکالر ہیں, اور میں بھی اس وقت PhD کا اسکالر ہوں اور اپنا فائنل ڈسرٹیشن سبمٹ کر چکا ہوں. جی اچھا, آپ کو دکھائی بالکل بھی نہیں دیتا؟ نہیں, ناؤ آئی ایم جسٹ 10% ویژول ایکوٹی ہے جس میں لائٹ پرسیپشن ہے, مجھے روشنی کا اندازہ ہو رہا ہے. ادروائز آئی کانٹ شو یور فیچر, جسٹ آئی ہیو این امیج. اچھا بڑی بات ہے, کیونکہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا مگر آپ کو آواز سے فیل ہو رہا ہے اور سنسناہٹ جو کوئی آ رہی ہوتی ہے, تو آپ مجھے ہی دیکھ کے, آپ کو پتہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ مجھے ہی دیکھ کے بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب جو بلائنڈز ہوتے ہیں ان کو جہاں سے آواز آ رہی ہو. پر میں موویز میں ایسا کیوں دیکھتی ہوں, ابھی ریسنٹلی بلکہ میں نے ایک مووی کا صرف ٹریلر دیکھا جس میں فواد خان ماہرہ کو جو ہے نا وہ پتہ نہیں کوئی پرندے یا کبوتر پکڑا رہے ہیں, اور آواز ان کو کبوتروں کی کوئی آ رہی ہے, تو وہ دیکھ ادھر رہی ہیں اور کبوتر یہاں سے پکڑ رہے ہیں. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی, میں نے کہا جہاں سے آواز آتی ہے بندہ دیکھتا تو ادھر ہے. وہ ڈائریکٹر نے ان سے وہ کام صحیح نہیں کروایا. وہ پرومو میں بھی ٹیزر میں خاص طور پہ اس شاٹ کو دیکھیے گا کہ وہ پکڑ ادھر رہی ہیں کسی چیز کو اور دیکھ ادھر رہی ہیں. تو وہ ڈائریکٹر یو شوڈ سی آل دیٹ پوائنٹس جب آپ ایکٹرز سے کام کروائیں, ہے نا. کیونکہ میرے سامنے ایک بلائنڈ ہیں وہ, اور وہ جب بات کر رہی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا تھا 2 منٹ کے لیے کہ یو جسٹ واچنگ می, یو ٹاکنگ ٹو می, یو لوکنگ ایٹ می. اس کا مطلب آپ آواز سے کیچ کرتے ہیں جتنے بھی جو لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں. آپ کے چھوٹے بھائی جو ہیں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی, ٹھیک ہے. ایک تو آپ کا سٹائل بڑا مدثر, یو واو کلاسی سٹائل ہے آپ کا, ٹھیک ہے. آپ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے مگر میں آپ کو دیکھ کے بتاتی ہوں, لوکنگ امیزنگ. تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. آپ بھی کمپلیٹلی نہیں دیکھ پاتے ہیں؟ جی میں بھی بالکل نہیں دیکھ پاتا ہوں, اور آفٹر 8th کلاس ویژن گئی اور اب تو بالکل بھی ویژن نہیں ہے. اچھا, لیکن پہلے تھوڑا تھوڑا تھا. جی پہلے تھوڑا تھوڑا تھا. تو دنیا کو دیکھا ہوا ہے ویسے آپ نے اپنی آنکھوں سے؟ ہے. ہاں جی دیکھا. تو یہ آہستہ آہستہ جاتا گیا؟ جی اس کے کوئی آپریشنز, کوئی کہانی کچھ نہیں تھی؟ نہیں, اس کا کوئی آل اوور دا ورلڈ کوئی علاج ہے ہی نہیں. یہ پروگریسو لاس ہوتا ہے اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو آپ کی ویژن بالکل چلی جاتی ہے. تو آپ کو یہ بات پتہ تھی کہ میرا ویژن چلا جائے گا؟ پہلے نہیں پتہ تھی, لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ کوپ اپ کیا, اور وہ کہتے ہیں نا کہ ود ان دا ریسورسز کوشش کیا کہ اپنے آپ کو ایفیشینٹ اور افیکٹو بنائیں, اینڈ الحمدللہ دیٹ از وٹ وی آر ڈوئنگ. آخری کیا چیز دیکھی تھی جب آپ کی بنائی تھی؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, میں نے کہا آپ سے پوچھوں گی. آخری وہ کیا چیز تھی جو آپ نے صحیح سے دیکھی اور اس کے بعد کچھ نہیں دیکھا؟ آخری وہ دن تھا جب میں اپنی سائیکل چلایا کرتا تھا اور گلی جو ہے وہ نہیں مڑتی تھی, میں مڑ جاتا تھا. اور سائیکل سے میں بہت زیادہ گھیرا, چھوٹے چھوٹے لگی. اس کے بعد میرے فادر نے بھی منع کیا کہ بیٹا آپ سائیکل نہ چلاؤ. پھر میں بک ریڈ کر رہا تھا ایک اپنا ناول, اور وہ میں نے یہاں پہ پکڑا ہوا تھا. کتنے سال کے تھے؟ آئی واز ایٹ 14 ایئرس. 14 سال کے. جی,
اور وہ بک میں یہاں پہ پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے وہ بالکل وائٹ ہوتی گئی اور وہ بالکل دا ٹیکسٹ وینشڈ. وہ آخری چیز جو آپ نے دیکھی وہ کتاب تھی, کتاب پڑھ رہے تھے. جی. اور ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جن کی آنکھیں ہیں, بینائی ہے, دیکھ سکتے ہیں, مگر کتاب نہیں پڑھتے. یا اللہ. تو آپ کی جو بہنیں ہیں وہ بھی اسی طرح؟ آج ہی ایک سسٹر جو ہے وہ اس کو بھی ایسی ویژن کا پرابلم ہے, اور ہم 3 بھائیوں کو یہ ایشو ہوا, اور ان کی بھی ٹوٹل بینائی چلی گئی. جی. اچھا, آپ کے والد صاحب کو سلوٹ ہے, آپ کی والدہ جی کی ایفرٹس جو ہیں وہ آپ لوگوں میں دکھائی دے رہی ہیں کہ کیا بات ہے, یہاں تک آپ کو پہنچایا ہے اور آج آپ کامیاب ہیں, لوگوں کے بیچ میں اپنا مقام بنا کے اپنے سکلز کے تھرو اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے ہیں. یہ آپ کے پیرنٹس کو سلوٹ ہے آنیسٹلی. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور الحمدللہ پیرنٹس کی ہی دعائیں تھیں اور ایفرٹ تھی کہ جس کے اوپر چلتے ہوئے آئی ایم ناؤ ورکنگ ان ڈیجیٹل میڈیا ایز این اینکر, ہوسٹ, ڈبنگ آرٹسٹ, اور اپنا ایک میوزیکل بینڈ ہے چھوٹا سا, اس میں پیانو پلے کرتا ہوں, اور الحمدللہ زندگی بہت بزی ہے, بہت کچھ کر رہا ہوں. اینڈ along with this I am doing PhD, الحمدللہ گولڈ میڈلسٹ ان MPhil ELM, الحمدللہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ. We'll take a short break. We'll be right back. ویلکم بیک. اور اب ہمارے پاس جو ایتھلیٹ بھائی ہیں نا, ہم ان کے ساتھ بات کریں گے. آلریڈی ہمارے پروگرام میں آ چکے ہیں, اپنی کہانی بھی اپنی زبانی بتا چکے ہیں, مگر میں پھر سے آج والے دن بھی دوبارہ ان کی کہانی جو ہے وہ آپ لوگوں تک سنانا چاہوں گی. محمد ندیم بھیا, کیا بات ہے آپ کی, نام کما بھی رہے ہیں اور پورے پاکستان کا نام روشن بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مشکل نہیں ہوئی, ایک ٹانگ کاٹ دی گئی, اس کے باوجود حوصلہ نہیں ٹوٹا, پھر بھی کام کر رہے ہیں, پھر بھی ایتھلیٹ بن گئے, پھر بھی نام کما رہے ہیں. ہاؤ کم؟ کیا چیز ہے جو آپ کو اس طرح سے پش کرتی ہے, آگے بڑھاتی؟ جذبہ ہے, کچھ کرنا, کچھ بڑا کرنا. یہ جذبہ شروع سے تھا, یہ جب آپ کی ٹانگ کٹ گئی تھی اس کے بعد آپ کے اندر یہ پیشن ہوا؟ شروع سے تھا, لیکن جب ٹانگ کٹ گئی اس کے بعد زیادہ جذبہ ہو گیا. پہلے دونوں ٹانگیں تھی تو کبڈی کرتا تھا, تو جب ایکسیڈنٹ ہوا, ایک کٹ گئی, تو اس کے بعد یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کہ آؤٹ آف کنٹری ایک لڑکا ہے جو ہائی جمپ کر رہا ہے ایک ٹانگ کے ساتھ. جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی, میں نے سوچا اگر وہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ میں بھی کروں گا. الحمدللہ اب میں ایک ٹانگ کے ساتھ 5 فٹ ہائی جمپ کر رہا ہوں. واہ, کیا بات ہے. تو آپ کے گھر پہ آپ کو کس نے سپورٹ کی؟ والدین نے سپورٹ کی مجھے, میری فیملی نے مجھے سپورٹ کی. جی. تو یہ پریکٹسز کے لیے کیسے جاتے تھے, کون چھوڑتا تھا؟ خود ہی چلا جاتا تھا, شوق ہے نا اندر, ہاں جذبہ ہے. خود ہی جاتے تھے؟ ہاں جی. کوئی دوست یار ایسے جنہوں نے بہت سپورٹ کی ہو, کوئی تنگ کرتا تھا؟ کچھ دوست تھے جنہوں نے سپورٹ کی, لیکن زیادہ دوست جو تھے وہ چھوڑ گئے تھے. کیوں چھوڑ گئے تھے؟ بس ماڑے ٹائم جو سارے چھاڑ جاندے نا. کیڑا ماڑا ٹائم؟ اب تو نہیں ماڑا بس ٹائم ہے, الحمدللہ. پاس آنے کے لیے نہیں, جب نیا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, جب نئی ٹانگ کٹی تھی, تب کی بات کر رہا ہوں. ہاں جی. تب چھوڑ گئے تھے؟ تب چھوڑ گئے تھے, کم ہی تھے جو ساتھ تھے. ہائے ہائے ہائے. لیکن الحمدللہ میں نے ہمت نہیں ہاری. اور میں جب 1 سال پہلے آپ کے پاس آیا تھا, آپ نے پوچھا تھا کہ آپ کو سپورٹ مل رہی ہے, تو میں نے کہا نہیں, 1 ٹکے دی نہیں مل رہی, میں کیا سی نا. لیکن الحمدللہ اب مجھے سپورٹ مل رہی ہے. تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں CM مریم نواز صاحبہ کا, جو میری سپورٹ کر رہے ہیں, اور جو پنجاب اسٹیڈیم میں مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. میرے سر کا نام ہے سر مظفر خان سیال, سیکٹری سپورٹ. وہ میری سپورٹ کر رہے ہیں. سر کہہ رہے ہیں بیٹا اپنی ہمت نہیں ہارنی, مجھے بہت حوصلہ دیتے. سر کہہ رہے ہیں آپ ٹریننگ کرو, میں آپ کے ساتھ ہوں. ارے واہ, جی جی, کیا بات, تالیاں تو ہونی چاہیے بھائی کے لیے, زبردست. مجھے بہت سپورٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیکھیں, جس نے آگے بڑھنا ہے نا, اس کے راستے کھلتے جائیں گے, نیتیں بس مضبوط ہونی چاہیے. حافظ وقار نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں, سنگر, کامیڈین. بھائی کیا کہیں گے آج دا شو نہیں جی چلنا؟ کیوں؟ پہلے بھائی کہتا تھی تو شو کنے چلانا؟ مرے او بھائی, چھوٹا بھائی میرا. اچھا اچھا اچھا. ہاں, تسی مینوں ویکھ نہیں سکتے, میں بڑی پیاری ہوں, مگر پیاری ایسی ہوں کہ دیکھتے ہی لوگ مجھے فوراً کہہ دیتے ہیں او باجی جا رہی ہے. انہوں نے پتا نا ایڈا قد ہے, اللہ معافی دے, یہ دے ہتھوں تے بچہ ڈگے تھا مر جاندا. کس نے بتایا میرا قد لمبا؟ دیکھ نہیں سکتا, یہ
दिल की आंखें बहुत रोशन मन की है। आंखें तुम्हारी हैं, तुम्हारी मन की आंख तो मैं बता देती हूँ, मेरी बात जो है ना बड़ी लंबी है। बड़ा कद काठ है माशाल्लाह। मेरा ख्याल है मिस्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ना चैनल तो पहले, वाह, फिर ਆਉਣ ਨੂੰ ਪਾਸਾ ਪੂਸਾ ਦੇਣਾ। नहीं बात तुम्हारी सही है। कल मैं गई थी सब्जी लेने के लिए ना, तो मैंने सब्जी वाले से पूछा भाई ये नींबू क्या दे रहे हो, कहता है थल्ले आके देखो खरबूजा है। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुमने टप्पे शप्पे शुरू कर दिए हैं? मैंने तो आज के थोड़े किए हैं, बड़ी फिर? देर के किए हैं। तो तुमने मुझे क्यों नहीं सुनाए थे कोई टप्पे? टप्पे शप्पे आपने कभी मौका ही नहीं दिया। ये लो आज मौका ही मौका है, तुम्हारा शो है। मुझे बताओ कोई खुद लिखा है? मैं फिलबदी में ही कहता हूँ। फिलबदी में? चलो मुझे फिलबदी में कहने तुमने टप्पे, मगर उससे पहले तुम अपनी कहानी मुझे थोड़ी सी दोबारा सुना दो। ये हमारे शो पे आ चुके हैं, अपनी कहानी इलैबोरेट कर चुके हैं, मगर आज का दिन फिर ऐसा स्पेशल दिन है कि जो नए देखने वाले व्यूअर्स हैं उन तक इस मोटिवेशन को पहुंचनी चाहिए, है ना? जी। अपना सफ़र बताएं, क्या हुआ था, कैसे ब्लाइंड हुए या पैदाइशी ब्लाइंड थे आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह पैदाइशी ब्लाइंड हूँ। आप ये देखें कि इस पे भी शुक्र कर रहे हैं वो, और हमारे पास सब कुछ है और हम शुक्र नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला शुक्र करने वालों के साथ खड़ा होता है। आपको पता है? किया है किसी ने आज सारा दिन सुबह उठते के साथ ही कोई शुक्र किया है? कभी कभी अपने बच्चों को देखा करें, ऐसे प्यार से आपके बराबर में लेटे होते हैं, उनको देख के सिर्फ सुबह सुबह सिर्फ शुक्र किया करें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, हमें इतना खूबसूरत बच्चा दिया है, इसके हाथ पैर आँख नाक सब सलामत है, अल्लाह तेरा शुक्र है। सिर्फ कभी कभी शुक्र किया करें। अपने आप को आईने में देखा करें तो शुक्र अदा किया करें, जब चला फिरा करें तो शुक्र अदा किया करें, खाया पिया करें तो शुक्र अदा किया। वो देखें वो ब्लाइंड है, वो कह रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार बड़ी मिसाल है इस बात पे, बड़ी गहरी बात है ना भैया? जी ऐसे ही। फिर मुझे अक्सर शेख शादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह का कॉल याद आता है क्या? कि वो बड़ा मशहूर बात है कि शेख शादी शरादी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते हैं कि मेरे पैर में जूता नहीं है, तो आगे जाके जब देखा तो एक बंदा था उसके पैर ही नहीं थे। देखो, तो मैं इस बात पे प्राउड फील करता हूँ कि कोई बात नहीं, अगर मेरी आंखें नहीं हैं, अल्लाह ने जो मुझ में सलाहियत रखी है शायद ही वो किसी में हो। बेशक ऐसा ही है, और है भी, बिल्कुल, है ना? आपके कितने भाई बहन हैं? हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा। 2 ब्लाइंड हैं, 2 ठीक है। आप में से 2 ब्लाइंड, बहन या भाई? जी सिस्टर ब्लाइंड। वो आपसे छोटी हैं? जी मुझसे छोटी। और वो क्या करती हैं? वो स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में पढ़ती हैं। और कितने बरस की हैं अभी? वो तकरीबन है कोई 19-20 बरस की। तो सारी मोटिवेशन तो आपसे मिलती होगी उनको? नहीं, मुझे भी मोटिवेशन मेरी वालदा से ही मिलती है। वालदा से कैसे? वालदा से ऐसे कि उन्होंने हमें कभी कमी नहीं महसूस होने दी कि हम ब्लाइंड हैं, और हमें ये कभी एहसास नहीं हुआ कि हम जो डिसेबल हैं, बल्कि मैं अपने आप को डिसेबल नहीं कहता। मुझे अगर कोई पूछे ना कि आप क्या हैं, तो मैं कहता हूँ मैं डिफेबल हूँ, डिफेबल, यानी कि आप लोगों से डिफरेंट। आई लाइक इट, अच्छी बात है। जो काम आप लोग नहीं कर सकते वो मैं कर सकता हूँ। डिसेबल डे मनाने के बजाय अगर हम डिफेबल डे मनाएं, कितनी अच्छी बात है कि जो डिफरेंट हैं हम सबसे। वाह, अच्छा अच्छा आइडिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। डिफेबल पर्सनालिटीज़ मेरे साथ बैठी हुई हैं आज। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, डिफेबल जो एक नया लफ्ज़ दे दिया भैया मुझे आपने, क्या बात है। मुझे बताएं, मोहब्बत क्यों नहीं की आपने? किसने मोहब्बत नहीं की? आपने। वो कमबख्त इंसान ही क्या जिसे मोहब्बत ना हो। अच्छा, तो तुम अपने आप को कमबख्त कहोगे? मोहब्बत तो हर बंदे को होती है। इसका मतलब तुम्हें हो गई, तुम कमबख्त नहीं हो? नहीं, मैं अपने आप को कमबख्त नहीं खुशबख्त कहूँगा। तुम्हें हो गई मोहब्बत? हाँ। कौन है? अपने अल इशारा ना करो मेरा। अरे मैं बाजी हूँ। वो कोई अच्छा, और है। मैं ते बाजी हाँ ਤੁਹਾਡੀ। तेन मुझे बताओ किससे प्यार हुआ है? थी कोई, थी कोई, चली गई। चली गई? हाँ, हाँ, उसको बोले मरे। हम लोगों के साथ इतना टाइम कौन ज्यादा देर तक कोई नहीं हमारे हैं? साथ नहीं निकालता है? हाँ। ये किस्म के दुख की तो कोई बात नहीं है, जाने दो। इतने यहाँ पे रिश्तों की अभी लाइन लगवा दूँ मैं तुम लोगों के लिए, कैसी बातें करते हो। तो मुझे ये बताओ आगे भैया, एथलीट भैया, तुम तो उसके दुख में वैसे शरीक हो गए हो बराबर के, तुम्हें भी कोई प्यार हुआ था? नहीं, क्या नहीं, कभी नहीं मुझे हुआ? प्यार हुआ है, किससे? लेकिन खेल से, अपनी स्पोर्ट्स से प्यार हुआ है।
نہیں مگر کوئی بات نہیں, شادی بھی نہیں بنانی تو ہے, بچے بنانے ہیں, کیا ہو گیا, ابھی نہیں فی الحال شوق. فی الحال کی بات الگ ہے, مگر پیار محبت اگر ہو گئی تو پھر چلانا ایسا ڈہا کمر وانڈے آج جان دو. اچھا مجھے بتاؤ آگے کیا فیوچر پلانز ہیں, اور کون سے میدان میں کھیلو گے؟ اتنی بری کھانسی لگی ہوئی, جاتے کے ساتھ ہی نا آج تم تلسی کے پتے ہوتے ہیں نا ان کو ابال کے پیو گے, ٹھیک ہے, اس میں تھوڑی سی لونگ ڈال لینا, اور وہ نہیں ہوتا اس کا پاؤڈر, الائچی کا پاؤڈر, جی جی مگر تم یہ سارا امی کو بولو کہ کر کے دینے کو. خود ہی کروں. ملیٹھی کا پاؤڈر ہوتا ہے نا, ملیٹھی کا جی، پاؤڈر, جی. وہ پیس کے رکھ لو, جیب میں رکھ لو, جہاں کھانسی ہو چاٹ لو, کھانسی ختم. کل ہی ہوا ہے. کل ہوا ہے؟ ہاں جی. بس تم نے یہ کرنا ہے جو میں کہہ رہی ہوں, ٹھیک ہے, اور رات کو منہ میں گڑ لے کے سونا ہے, صبح اٹھنا ہے کھانسی ویسی ختم, اوکے. چوس چوس کے آہستہ آہستہ سو جی، جانا, جی. ٹھیک ہے. اپنا دعا خانہ ہی کھول لو چپ کر. انہیں نقصے تو ساڑی نانی بیشتہ انہوں نے سیا. پیار میں بتا رہی ہوں, میرا بھائی ہے. اچھا تو پھر تم مجھے بتاؤ آگے فیوچر پلانز کون سے, کیا چاہ رہے ہو آگے, کون سے میدان کے لیے تیاری ہیں اب آگے؟ آگے میں تیاری کر رہا ہوں ایشین پیرا اولمپک کی 2026 میں آ رہا ہے, جاپان میں آ رہا ہے, اور میں اپنی پاکستانی عوام سے کہوں گا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. انشاءاللہ اگر رہی زندگی تو اپنے پاکستان کے لیے پیرا اولمپک میں سے گولڈ میڈل لے کے آؤں گا انشاءاللہ. شاباش, جیتا رہا میرا بچہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور مجھے آپ بتائیں آپ کو شادی کرنی ہے یا بس سنگنگ کرنی ہے بھیا؟ نہیں, شادی بھی کرنی ہے, زندگی کا ایک بہت اہم جو ہے وہ پہلو ہوتا ہے, اور شادی بھی کرنی ہے. تو مبشر بھائی تو چاہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہو جائے مدثر, تو کہتے ہیں, تو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, سب کو یہی لگتا ہے, جیسا آپ ہمارے ناظرین اور سامعین دیکھ رہے ہوں گے ان کو بھی یہی لگ رہا ہوگا میں ان کو دیکھ رہا ہوں. نہیں آپ واقعی مجھے دیکھ رہے ہیں, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں, یہ دیکھیں. بس ایسے ہی ہے, وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے, کیونکہ ہم بعد میں بلائنڈ ہوئے ہیں تو ہمارا جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ سب نارمل انسان. میں مبشر بھائی کا نہیں لگ رہا, آپ کا لگ رہا ہے. کوئی بچی ہے لائف میں, کوئی ہے جس کے ساتھ آپ شادی وادی بنانا چاہتے ہیں؟ ہے کہ کیا بات ہے؟ اہم ہے کوئی, اہم ہے, ہو سکتا ہے بیٹھ کے ٹی وی پہ اہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کیا دیکھ رہی ہو, تو نام بتائیں, کوئی ہے؟ آپ نے کمپلیٹ کر دیا. بتائیں پھر کون ہے, کوئی ہے؟ بہت ساری ہیں. دیکھیں میں میری فلاسفی آف لائف پتہ ہے کیا ہے, میری فلاسفی آف لائف یہ ہے کہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اقبال کہتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. نیور اسٹاپ ان یور لائف, آگے بڑھتے رہو, اور میں اسی طرح زندگی میں آگے بڑھ رہا ہوں. مبشر بھائی ان کی شادی کروائیں. نہیں لیکن ایک لڑکی پہ تو رکنا پڑے گا نا, اب دریا سے آگے سمندر. کوئی رشتہ ہے یا بس کوئی رکشہ ہی ہے ابھی؟ میم دیکھیں میں پھر اقبال کی شاعری میں سے آپ کو جواب دوں گا کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کو ہو دمن. مینز اپنے ساتھ آنیسٹ ہونا چاہیے, اور جو بھی ہے اس کو میں نے ایک پیغام دے دیا. جو بھی ہے, کوئی ہے ان کی زندگی میں, مگر وہ ان کی زندگی میں بھی آ ہی نہیں ہے پوری طریقے سے. یہ جس کو بھی میسیج دینا چاہ رہے ہیں, میری بڑی پیاری سی ریکویسٹ ہے, ذرا نظر ثانی کریں. ابو جی بھی آئے ہوئے ان کے, ٹھیک ہے, اور ابو جی بھی چاہتے ہیں, انکل جی اجازت ہے اگر کسی کو یہ پسند کرے تو آپ شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے؟ یس اور نو میں بتا دیں اونچا. نہیں بیٹے, اس طرح کہ جب اسلام اس چیز کی اجازت دے, ہاں ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دے. ہاں کیمرہ کرتے ہیں ان کے اوپر دکھا دیں, تو بھائی جان کو دکھا دیں, ادھر ہی مائک ہے, ان کو مائک دیجیے گا ذرا, پھر بریک پہ جائیں جلدی سے. اچھا جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہم آپ کو مائک دیتے ہیں, یہ بات آپ نے ادھر آ کے کرنی ہے پھر, ٹھیک ہے. زبردست, کیا پرسنالٹی, خود بھی بڑے گڈ لکنگ ہیں انکل. تو ہم ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. میرے اوپر ہے نا. اچھا میں انکل سے بات کر رہی تھی. السلام علیکم. ذرا آپ بتائیے نا, ہاں مائک اوپن ہے, آپ بات کر سکتے ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ بیٹے میں نے ٹوٹلی انڈر میٹرک. انڈر میٹرک. ہاں جی. اور آپ کے 4 بچے ہیں اور 4 بچے بلائنڈ ہیں, اس کے باوجود آپ نے ان کو بڑی اعلیٰ تعلیم دی ہے. یہ کیسے ممکن ہوا, کیا وجوہات تھی؟ بیٹے اس طرح کہ میں نے اپنی کمی کو کوشش کیا کہ میں ان میں وہ کمی نہ آنے دوں جو مجھ میں تھی. یہ تو مالک کی مرضی تھی کہ یہ
وقتاً بوقتاً FSC اور 8 کلاس اور 6 کے بعد بلائنڈ ہوتے گئے، لیکن میرے مالک نے مجھے یہ حوصلہ دیا، اور خصوصاً میرا صوفیہ پروفیشن سے تعلق ہے، تو میرے استاد محترم قبلہ سید عاقل کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے ایک بات بتائی. وہ کہنے لگے کہ بیٹے، بلکہ ایک شعر ہے بڑا خوبصورت کہ اتنا شدید غم ہے اور احساس غم نہیں، کیسے کہوں کہ آپ کا مجھ پہ کرم نہیں، منزل مجھے ملے نہ ملے اس کا غم نہیں، ذکر خدا ذکر رسول ساتھ ہے یہ بھی تو کم نہیں. میں نے انہیں بھی اسی ذکر پہ لگایا، اور مالک کا شکر ہے کہ میرے صاحبزادے، مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں نے اپنے تینوں صاحبزادوں کے ساتھ ایک ایبل طبلہ نواز کو ملا کے اور کی بورڈ گٹارسٹ سب میں نے اپنے بچوں کو سکھایا، اور میں نے سماع پڑھا. مگر آج کل کے دور میں جو پیرنٹس ہیں وہ تو اپنے بچوں کو اتنا ٹائم ہی نہیں دیتے. اور پھر آپ دیکھیں نا، اب ایک باپ اتنی محنت کرتا ہے، اتنی اسٹرگل کرتا ہے، گھر چلاتا ہے، گھر کے اخراجات پورے کرتا ہے، بچوں کو پالتا ہے، گھر کے گروسریز ایکسپینسز سب کچھ اٹھاتا ہے، تو اس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ کل کو جو میرا بیٹا ہے وہ بھی اپنے جو ہے نا ایکسپینسز اٹھائے، اپنی فیملی بنائے آگے، مجھے افورڈ کرے، میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرا سہارا بنے، ہے نا. مگر آپ نے ان کو جب دیکھا کہ بچے بلائنڈ ہیں تو آپ کی امیدیں اس وقت تو جیسے عام بندے کی اگر کوئی ایسی امیدیں ہوں تو ٹوٹ جائیں گی، مگر آپ کی امیدیں بڑی ان سے وابستہ ہو گئیں. آپ نے ان کو بڑا اپنا سہارا بنانے کے لیے ان کو پش کیا. یہ کس طریقے سے موٹیویشن آپ کے اندر آئی؟ بیٹے، اس طرح کہ انسان بیسیکلی اشرف المخلوقات ہے، لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس سے ساری دنیا ڈرتی ہے، جسے درندہ کہا جاتا ہے، شیر، جنگل سے کوئی گزرتا نہیں. کبھی شیر کے بچوں نے بھی اس کی خدمت کی، واہ. کبھی پرندے کے بچوں نے، جو چڑیا اپنی چونچ سے اپنے بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، کبھی اس کے بچوں نے بھی کھانا اس کی چونچ میں ڈالا. واہ. یہ توکل جو ہے اس نے مجھے یہ جرت دی کہ میرا رب پہ ایسا مضبوط توکل ہے کہ میں نے یہ کوشش کرتے ہوئے کہ اللہ نے یہ جو ڈیوٹی میری لگا دی ہے. اور خصوصاً میرے والد محترم نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہنے لگے، بیٹا وقت ایسا سخت تجھ پہ آ چکا ہے کہ ان کی خاطر ایک بار فقیر ہو جا، تو وقت تجھے شہنشاہت دکھائے گا. میں تمام اپنے پاکستان کی جو پبلک ہے اسے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا پیر اپنے ماں باپ ہیں. میں نے اپنے باپ کی بات کی لاج رکھی، اور میں تمام کاروبار چھوڑ کے جو ہے ان بچوں کی خدمت میں لگ گیا، اور آج مالک کا شکر ہے دنیا مجھے فخر سے پہچانتی ہے. اور شہنشاہ آپ کو خدا نے بنا بھی دیا. ایک بیٹا آپ کا اسسٹنٹ کمشنر ہے، ایک بیٹا آپ کا جرنلسٹ ہے، آپ تو شہنشاہ بن گئے ماشاءاللہ سے. جی، کیا اور بات. سیکنڈ آپ کے لیے تالیاں بنتی ہے جی، تالیاں بجائے گا. یہ ایفرٹ صرف آپ کی وجہ سے ممکن ہوئی ہے. آخر میں کیا کہیں گے پھر ہم وقار کے ابو کی طرف جائیں گے؟ بیٹا اس طرح کہ یہ مالک کا شکر ہے، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم ان کے حوصلے بڑھائیں، بلکہ ڈسکریج کرنے کے انہیں پش اپ کریں کہ نہیں، تم دنیا میں عظیم انسان ہو. کیا بات. اور اللہ نے تمہیں ڈائریکٹ جنت کا ایک جو ہے نا ٹکٹ دے دیا ہے کہ وہ بے لذت گناہ جو آنکھیں کرتی ہیں، سارا دن دنیا کو دیکھتی ہیں، یہ دنیا کو دیکھ تو نہیں پا رہے، تو اگر یہ صرف اسی پہ رب کا شکر ادا کرتے رہیں تو جنت ان کی وراثت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقار کے ابو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتائیے گا انکل جی. نوید. نوید. اچھا نوید صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ اب وقار بھی ماشاءاللہ سے اپنا نام بنا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. آپ کے اندر بھی نا امیدی نہیں ہوئی جب بلائنڈ تھے؟ یہ ان کی ایک بہن جو ہے، آپ کی بیٹی بھی ایک بلائنڈ ہے، آپ نے بھی نا امیدی جو ہے نا وہ اپنے اوپر طاری نہیں کی، آپ بھی بڑا پر امید رہے. کیا وجوہات، کیسے کیا اپنے آپ کو؟ یہ جو اس کے ساتھ میں نے اسٹرگل بہت زیادہ کی ہے، پر جو میں اس نے حفظ بھی کیا ہوا تھا، عالم تھا، اس کو میں مدرسے میں مسجد میں لے کے جاتا تھا، کوئی بھی نہیں رکھتا تھا اس کو، تو اس وقت میری امید ٹوٹ گئی تھی. پر اس بچے نے کہا کہ اب مجھے نا آپ چھوڑ دے، میں خود ہی کچھ نہ کچھ کرتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا ساتھ دیا ہے تو یہ اس مقام پر پہنچ گیا ہے. تو اب ہمیں بھی فخر محسوس ہوتا ہے. مطلب ایک جگہ آپ امید ٹوٹ ہاں آپ جی، کی گئی تھی، ایک دفعہ مگر ٹوٹ اس گئی نے تھی. حوصلہ پکڑ لیا. جی جی، ایک دفعہ ٹوٹ گئی تھی، بالکل ہی امید ٹوٹ گئی تھی. پھر اس کے بعد اس نے خود ہی جو ہے اپنے آپ کو اسٹیبل کیا اور آپ کو بھی سنبھالا. ہاں جی. پھر وہ اب ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے ویسے شادی کرنا چاہ رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے. وہ اس کو تو کہتے ہیں، شادی کب کرانی ہے آپ نے؟ اس کو کہتے ہیں شادی کا، یہ کہہ رہا ہے میں خود کرنی ہے شادی. میں نے خود کیوں کرنی ہے؟
ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਏ ਹੋ। आप ठीक हैं, क्या हो गया? आप इस उम्र में आप अपने बच्चे की शादी कराएं, आपको अपनी पड़ी है, क्या हो नहीं गया? नहीं, मैंने शादी इसकी क्यों कर रहे शादी हो? करवानी, मैंने अपनी किधर वो करवानी? कह रहा है आपको अपने चक्कर पड़े। नहीं नहीं, बच्चे क्या? मेरे पुरानी रिन्यू करना चाह रहा है बेचारा। आप अपनी अच्छा पुरानी रिन्यू, ये कोई ड्राइविंग बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, अब इनकी करेंगे हम, हमने क्या करनी शादी करके, क्या करना? हाँ वही तो बनता थोड़ी है। वो कह रहा है पुरानी रिन्यू कराना नहीं चाहिए। नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं, ये इसका ही हमने करनी शादी बस। क्या पैदा किया आपने? पता नहीं, ये कह रहा है जी मैं पता नहीं किधर मैंने शादी करनी है, अपनी मर्जी से करनी है, लव मैरिज करनी है। हाँ कर लो फिर अपनी मर्जी से, सामने बैठे कोई बात कहलवानी है बताओ, मैं बोल दूँ। तो कोई गाने वाने वाली होनी चाहिए। और कोई गाने बजाने वाली है? वो फिर टिकटॉक आप- लाइव पे मिलेगी, हाँ जी, टिकटॉक लाइव से मिलेगी गाने बजाने वाली। खुदा दा बस फिर वो खौफ आप करो। ही इसको ढूंढ दे, हम तो नहीं ढूंढ सकते। मैं टिकटॉक लाइव पे मैंने नहीं देखी कोई लड़की वैसे, मतलब गाने बजाने वाली हो बुरी बात नहीं है, जी। मगर वो कुछ और ही गाने हैं और वो कुछ और ही बजाती हैं, वो कुछ और है। हाँ जी हाँ जी, हाँ वो वाली तो नहीं चलेगी ना। नहीं नहीं, हाँ चलो अन्य नो पटका रही है ना फिर वो। है मैं वैसे कह रहा हूँ कि सिंगल टाइप लड़की हो। सिंगर टाइप लड़की हो, हाँ, सिंगर टाइप। अलका जी जैसी। अच्छा वो और हमारे पास पाकिस्तान में बड़ी सारी सिंगर्स हैं, मगर खैर उनकी शादियां मुझे लगता है हो गई है। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले मैं आपको पंजाब का डाटा बताना चाहूँगी, ठीक है। कुछ ही दिनों में आपको पता है क्या हुआ है, 4 लाख चालान हो चुके हैं, 50 करोड़ फाइन हो चुके हैं लोगों को, 63,000 गाड़ियाँ जो है ना वो बंद पड़ी हैं, 20,000 FIR हो चुकी हैं। उफ। और 279 FIR अगर आप काउंट करें, ये वो हैं जो बाइक वगैरह पे जाते हैं, जो छोटे लड़के हैं, जो 18 से कम उम्र के हैं, ठीक है, तो ये उनके ऊपर हो चुकी है। अब इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे कि ये हालात, ये सिचुएशंस चल रही हैं, और इस पे बात करने के लिए जाहिर सी बात है आज जिनको हमने मधु किया वो है हेड ऑफ ट्रैफिक पुलिस पंजाब, मोहम्मद वकास नज़ीर साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। तमगा इम्तियाज़ इनको मिल चुका है, ये जो भी 14 अगस्त आई थी इस पे इनको इस एज़ाज़ से नवाजा गया है। आज हम इनसे इस बारे में बात करेंगे कि जो डाटा है ना, इस डाटा पे क्या मकसद है, ये बताइएगा कि सर ये जो कानून है ये पाकिस्तान में अभी अभी आया है, ये पहले भी था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। एक तो छोटी सी करेक्शन, जो 279 FIRs का जिक्र किया वो बच्चों पे नहीं हुई, उनके पेरेंट्स पे, पेरेंट्स पे जिनके बच्चे एहतियात से या तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाते हुए किसी हादसे का, किसी नुकसान का बायस बने, उनके पेरेंट्स पे हुई। ये जो हमारा नई अमेंडमेंट्स आई हैं, नया कानून आया है मोटर व्हीकल्स ऑर्डिनेंस 1965 में, ये कानून तो 60 साल से मौजूद था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इनफेक्टिव हो गया था। मसलन बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस थे जो उस ज़माने में शायद इमेजिन करना मुश्किल था, गाड़ी चलाते हुए, मोटर बाइक चलाते हुए सेल फ़ोन का इस्तेमाल, इसी तरह 3 व्हीलर व्हीकल्स हैं, और बहुत सारे इस तरह के जो कह लें कि सिनेरियोज़ थे, उनको कानून के दायरे कार में सर लाया जो गया नए है। कानून और जो नई चीज़ें आई ना, सबसे पहले मैं चाहूँगी ऑडियंस को वहाँ से हम शुरू करें, हम जी। ये बताएं, क्योंकि ये जो पहले वाले कानून में थे ना, तो उसमें तो हमने कभी इस तरह की कंप्लेंट्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना, इतने ऐसा डाटा कभी सुना ही नहीं, ना फिर ट्रैफिक वालों ने कभी इस बात पे कभी उनको रोका है। तो ये जो नया कानून है इसके बारे में बात करके, ये है क्या, क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे ये सारा कुछ ये पकड़ हो रही है, डाटा क्या है, इस पर बात करते हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं जी इस कानून के। एक तो जो जुर्माने थे उनकी शरह में रद्द बदल किया गया। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस थे जिसके 1965 के ऑर्डिनेंस में 500 रुपया 200 रुपया जुर्माना था, जो अब बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गया था, क्योंकि जुर्माना जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए नहीं होता, लोगों को लॉ की वायलेशन से रोकने के लिए होता है। तो 200 रुपये या 500 रुपये से कोई बंदा जो है वो खौफज़दा होकर कानून की खिलाफ वर्जी से बाज नहीं आता, तो उनको रीएडजस्ट किया गया है 2000 रुपये 3000 रुपये तक। तो 25 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनका जुर्माना रिवाइज़ किया गया है। दूसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है जिसमें कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनको क्रिमिनलाइज़ किया गया है
پہلے اس پہ صرف ٹکٹ ملتا تھا، اب اس کے FIR بھی ہوتی ہے، جس میں اوور سائزڈ وہیکلز ہیں، ڈینجرس وہیکلز ہیں، بسوں کی چھتوں پہ جو اسٹوڈنٹس کو یا مسافروں کو بٹھاتے تھے وہ تھے، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں تھیں. تو ان سب کو اب نہ صرف ٹکٹ ایشو کیا جائے گا بلکہ ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ جو گاڑیاں امپاؤنڈ کی گئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان میں سے اکثر و بیشتر انہی اوفینسز کی مرتکب ہو رہی تھی. تیسرا اس کا کمپوننٹ نئے قانون کا یہ ہے کہ جو چیزیں 1965 کے قانون میں نہیں تھی، فار ایگزامپل اس وقت ای چالانی کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، وہ اس میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے. اسی طرح جو نئے اوفینسز ہیں جس طرح ون وے کی خلاف ورزی ہے، گاڑی چلاتے ہوئے سیل فون استعمال کرنا ہے، سیٹ بیلٹ کا استعمال نہ کرنا ہے، یہ سارے کے ساری چیزیں بھی اس قانون میں شامل کی گئی ہیں. اس طرح یہ جو قانون ہے وہ ہمارے آج کے جو ٹریفک مینجمنٹ کے تقاضے ہیں ان کے مطابق ہو گیا. سر کون کون سی ایسی وائلیشنز ہیں جس پہ یہ FIR جو ہے وہ کری جائے گی؟ جی میں نے کچھ کا ذکر آپ سے کیا کہ آپ اگر اوور سائزڈ وہیکل ہیں اور وہ وہیکلز ہیں خصوصی جن میں آلٹریشن کر دی جاتی ہے، چھوٹا سا رکشہ یا چھوٹی سی کوئی وین لے کے اس کے اوپر ایک بہت بڑا پنجرا لگا کے اس کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لوڈر لگا دیتے ہیں، یا جو ایک کہہ لیں کہ لوکلی بنی ہوئی چیزیں، کوئی پیٹر انجن لگا کے. موٹر سائیکل رکشہ جو ہوتا ہے وہ بھی شامل ہے؟ موٹر سائیکل رکشہ جو پراپر لائسنس کے تحت بنا ہوا ہے وہ اس سے ایگزمپٹڈ ہے. جو مینوفیکچرڈ ہے وہ آلریڈی جو خود آلٹریشن کر کے بناتے ہیں وہ. اسی طرح اوور لوڈڈ وہیکلز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل کرشنگ سیزن شروع ہو گیا ہے، ٹرالیز کے اوپر بے شمار بڑا سامان اوور لوڈ کر کے اوور سائز کر کے سڑک پہ لے آتے ہیں، حادثات کا باعث بنتے ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی. ان سب کو کرمنلائز کر دیا گیا ہے اور 6 ماہ تک ان کی قید ہے، جرمانہ ہے، اور ان میں بھی مقدمہ درج کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا. سر FIRs کا بھی بتائیں. FIR اس پہ بھی ہے یہ جو آپ بتا رہے ہیں؟ FIR اس پہ بھی ہے، سیٹ بیلٹ پہ ہے؟ جی FIRs ان سارے اوفینسز پہ جن کا میں نے ذکر کیا. جی FIR سیٹ بیلٹ پہ ہے FIR؟ سیٹ بیلٹ پہ جو ہے ڈینجرس اگر آپ چلا رہے ہیں اور سیٹ بیلٹ آپ نے نہیں پہنی تو FIR ہے. اگر سینس تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دیں، اس کو بھی کلیئر کر دیں. جی ڈینجرس کیونکہ وہ کون بتائے گا کہ ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے؟ ڈینجرس جو ڈرائیونگ ہے، جو ریش ڈرائیونگ ہے، اس کے سرٹن پیرامیٹرز ہیں. اگر آپ اوور سپیڈ کر رہے ہیں، آپ لین اور لائن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ جو آگے والی گاڑی ہے اس سے مطلوبہ فاصلہ نہیں رکھ رہے، سو جہاں پہ سر ہمارے پاس ہم جیسے انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں، جب ہم UK امریکہ جاتے ہیں تو وہاں پر روڈز پر لکھی بھی ہوتی ہے 20 کی سپیڈ ہے، روڈ کے اوپر پرنٹ ہوئی بھی ہوتی ہے 20 کی سپیڈ ہے، بندہ 20 پہ ہی گاڑی چلا رہا ہے، 10 کی سپیڈ ہے 10، 30 کی ہے 30، 40 کی ہے 40. تو اب یہاں پر یہ والے تو رولز ہمارے پاس ہے ہی نہیں. بندے کو تو کہیں لکھا ہوا دکھ نہیں رہا ہوتا. کدو کہیں وہ اگر ہم موٹر وے پہ ٹریول کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اونلی وی کین سی ان دا موٹر وے. کنال ہو گیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو کنال ہے، رنگ روڈ ہے اور دوسرے چھوٹے روڈز ہیں، کہیں پہ بھی اس طرح کی چیزیں کیوں نہیں ہمارے پاس امپلیمنٹ ہوتی؟ اینڈ دین پھر ہم کسی کو فائن کریں، کسی پہ سختی کریں. تو یہ چیزیں ہماری بھی تو ٹھیک ہونی چاہیے نا. دا کیمرا سچویشنز اینڈ ایوری تھنگ ہمارا بھی تو پراپر صحیح ہونا چاہیے. جی آپ کی بات درست ہے کہ جو روڈ انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی امپروو کیا جا رہا ہے، جو اشارے ہیں وہ بھی لگائے جا رہے ہیں. آپ بڑے شہروں مگر سر لگائے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے اتنی سختی ہو جانا، اتنے بڑے بڑے فائنز ہو جانا. 200 روپے تھا ہیلمٹ کا فائن، مجھے یاد ہے جب میں بائک چلانا سیکھ رہی تھی تو 200 روپے کے فائن چل رہے تھے. اب اس کے بعد اب 500 روپے ہو گیا ہے. اب عام بندہ جس کی بیچارے کی 2000 ہو گیا، ٹھیک ہے. اب عام بندہ جس کی تنخواہ آپ سوچیں 15,000 ہے، 20,000 ہے یا 30,000 ہے، تو وہ ٹھیک ہے. یہ سختی تو ہے کہ چلو پہن کے چلائے، سب کو سمجھانا ہے، مگر ہمارے بھی تو رولز تھوڑے سے پکے ہونے چاہیے. ہمارے نظام روڈز کے چیزیں سب صحیح ہونی چاہیے، مگر FIR نہیں ہونی چاہیے. یہ FIR زیادہ نہیں ہو گیا؟ دیکھیں 2 چیزیں آپ نے ذکر کی. پہلے میں نے کہا کہ جو آپ کے اربن روڈز ہیں ان پہ تقریباً سب روڈز پہ جو بڑے روڈز ہیں ان کے اوپر جو سپیڈ لیمٹس ہیں. دوسری چیز کہ ابھی ہم اوور سپیڈنگ کے اوپر وارن کر رہے ہیں، نہ چالان کر رہے ہیں، نہ FIR کر رہے ہیں. جب ہمارا جو روڈ فرنیچر ہے مکمل ہو جائے گا، سائنیج مکمل ہو جائے گی، تو پھر ہم اس طرف آئیں گے. دوسری آپ نے بڑی ایک دلچسپ بات کی
یہاں پہ اس اسٹوڈیو میں یا جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, کسی ایک کی جیب میں جو سیل فون ہے وہ 15-20 ہزار سے کم قیمت کا نہیں ہے. ہم سیل فون 15 ہزار کا افورڈ کر سکتے ہیں, ہم 50 ہزار کا موٹر بائک افورڈ کر سکتے ہیں, ہم 1500 کا ہیلمٹ لینا جو ہے وہ مہنگائی کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. دیکھیں یہ جو ایک چیز میں ری ایٹریٹ کرتا ہوں اور میں چاہوں گا کہ آپ کے جو ناظرین ہیں اس کو رجسٹر کریں. ان جرمانوں کا مقصد, اس انفورسمنٹ کیمپین کا مقصد, ان گاڑیوں کی جو تھانوں میں بندش ہے اس کا مقصد ہرگز لوگوں کو سزا دینا, لوگوں کو تکلیف دینا نہیں ہے. یہی بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جرم کے مقابلے میں سزا کا توازن نہیں بنتا. لوگوں کی جان بچانا ہے. دیکھیے ٹھیک ہے آپ فائن کر رہے ہیں نا, آپ نے زیادہ زیادہ فائن کر لی ہے, مگر سر کسی کی ایف آئی آر کر دینا. آپ دیکھیں یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, ٹھیک ہے, ملک سے باہر نہیں جا سکتا, ویزا نہیں لگا سکتا, اسٹوڈنٹ ویزا اس کا کچھ نہیں, اس نے اب کسی کو قتل کیا ہو, کسی کو مارا ہو, کوئی ڈکیتی کی ہو, کسی کا چوری کی ہو, کسی کے ہاتھ ہڈی توڑی ہو, منہ توڑا ہو, ٹھیک ہے, اب سیٹ بیلٹ نہیں لگائی, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو فائن کریں. کرمنل تھوڑی ہے کہ آپ اس کا ریکارڈ ہی خراب کر کے نہ تو وہ ویزا لے سکتا, نہ وہ پڑھائی کے لیے جا سکتا, نہ اس کی کوئی امیگریشن ہونی ہے, نہ وہ ملک سے باہر ٹریول کر سکتا. کل کو اس کی جاب میں مسئلہ, اس کی شادی کو مسئلہ, اس کا سارا ہسٹری, اس کا سب کچھ, سرکاری جاب تو نہیں ملی اس کو, فارغ ہے بندہ. پھر یہ تو غلط ہے نا. وائی از دس, دس از ویری. دیکھیں جی cruel. ہم دو چیزیں مکس کر رہے ہیں. جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہیلمٹ نہیں پہنتے, جو اوور سپیڈنگ کرتے ہیں, جو جوونائلز ہیں, ان کے خلاف صرف ٹکٹ ایشو ہو رہا ہے. جو ایف آئی آرز ہیں وہ اندراج ہو رہی ہیں دھواں چھوڑنے والی سر ایک بریک لیتی ہوں, مجھے ڈیٹیل میں اس کی آپ نے گن گن کے جواب دینے. اوور سپیڈ گاڑیوں کے. سر ایک بریک, جی شور, یہ آپ سے میں پھر یہیں سے شروع کروں گی تاکہ جو دیکھنے والے ہیں نا ان کو یہ باتیں کلیئر ہو جائے, کیونکہ ہم کسی کا کریئر خراب کرنے کے لیے نہیں بیٹھے یہاں پر. ہماری ذمہ داری ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے. یہ سارے وہ سوال ہیں سر جو عوام کے سوال ہیں, پلیز آپ جواب دیجیے گا تاکہ ان کے ذہنوں کے جو سوال ہیں وہ کلیئر ہو جائے بریک کے بعد. شور. آج ہمارا سوال ہے جرم کے مقابلے میں سزا کا توازن. ہمارے ساتھ مہمان بھی ہمارے پاس موجود ہیں, مگر ایک ہمارے کیمرہ مین ہیں شہزاد بھائی, ان کے ساتھ بھی ابھی یہ حادثہ ہو چکا ہے, بلکہ کافی ٹائم ہو گیا, مگر وہ کچھ سوال کرنا چاہ رہے تھے. آپ پوچھ لیجئے کیا مسئلہ ہوا تھا آپ کے بیٹے کے ساتھ. سر سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. بیٹا تو ایف آئی آر ہوئی ہے اس کے اوپر نا, لائسنس کی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وارننگ دے کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے. ہاں وہ بہتر نہیں ہے کہ آپ لائسنس بنوا لو, ایف آئی آر نہیں ہوتی. بچوں کا فیوچر خراب ہوتا ہے اس طرح, نہ بچہ باہر جا سکتے ہیں, نہ سرکاری جاب مل سکتی ہے بچوں کو. پرابلم بن گئی نا بچوں کے لیے, فیوچر خراب ہوگا ٹوٹل. تو آپ کے بچے پہ ایف آئی آر ہوئی جی ہے؟ ایف آئی آر ہوئی ہے. رومانیہ کے لیے اپلائی کیا ہے, ریفیوز ہو گیا ویزا اس کا ایف آئی آر کی وجہ سے. شہزاد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, پہلے تو یہ واقعہ کب ہوا؟ سر یہ واقعہ ہوا ہے 2000, جب وہ میرا خیال ہے 3 سال ہو گئے اس چیز کو. 3 سال پہلے ایف آئی آر. آپ کے بچے کی عمر کتنی ہے؟ سر آپ 25 سال ہے. 25 سال ہے. تب 22 تھی. 25 سال کا بچہ یا 22 سال کا بچہ جو ہے وہ 3 سال پہلے کتنے سال سے موٹر سائیکل چلا رہے تھے؟ سر وہ اس ٹائم میرا خیال ہے 1.5 سال ہوا تھا. ایک 22-23 سال کا نوجوان جو کہ ایلیجیبل ہے 18 سال کی عمر میں لائسنس بنوانے کا, اگر وہ لائسنس نہیں بنواتا اور اس کا چالان ہو جاتا ہے یا اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہو جاتی ہے, تو اس کو بجائے اس طرح دیکھنے کے کہ اس کا فیوچر جو ہے اس کے اوپر کوئی سٹین آ گیا ہے یا اس کے لیے پرابلم ہو گئی ہے, اس طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کا, جو قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کا زیادہ پابند ہونا چاہیے, اور اس چیز کو اپنے لیے ایک جس کو کہتے ہیں کہ سبق سیکھنا چاہیے. وہ رومانیہ جانا چاہ رہے تھے. رومانیہ میں وہ بغیر لائسنس کے اگر موٹر کار چلاتے تو ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ سر لا نہیں ہے وہاں پہ نا. کیا ہوتا؟ اگر دیکھیں لا تو یہاں پہ بھی ہے نا, اگر وہ وہاں پہ قانون کی خلاف ورزی کرتے. آپ امریکہ میں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے امیگرینٹس جا رہے ہیں چھوٹے سے لا کی وائلیشن کرتے ہیں, وہ ان کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں. کیا آپ کا بچہ رومانیہ میں بغیر لائسنس کے گاڑی چلا سکتا تھا؟ نہیں چلا سکتا تھا. اگر چلاتا ہوا پکڑا جاتا تو پولیس کیا کرتی؟ قانونی کارروائی کرتی. بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. جو چیز وہ رومانیہ میں برداشت کرنے کی جو ہے وہ ہمت رکھتا ہے, تو ارض پاک
کا اتنا حق تو آپ پہ ہے کہ آپ اس کا بھی احترام کریں. دیکھیں ایک جو چیز ہے, جو کم عمر بچے ہیں 16 سے 18 سال کے بچے جنہوں نے موٹر سائیکل پہ اکیڈمی جانا ہوتا ہے یا کالج جانا ہوتا ہے, اور جنہیں سی ایم پنجاب نے ایک بہت بڑی ریلیف دی ہے کہ اگر آپ کے پاس سمارٹ کارڈ ہے تو آپ کا ہم موٹر سائیکل کا لائسنس بنا دیں گے. انشاءاللہ آج کل میں یہ پروسیس شروع ہو جائے گا. اس کی بات یہ بھی اچھا سٹیپ, وہ قابل فہم ہے. لیکن اگر 22 سال کا نوجوان جو کہ 18 سال کی عمر میں اس کا لائسنس بن چکا تھا, اور وہ اچھا اس چالان کے بعد انہوں نے لائسنس بنوا لیا, دیکھیں اگر وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے اور سزا سے پہلے وہ بنا لیتے. میری چھوٹی سن لیں سر, میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر پکڑا تھا انہوں نے ایف آئی آر نہ کرتے, اس کو بند کرتے, اس کو کہتے بھائی اپنا لائسنس رینیو کرواؤ, لائسنس بنواؤ, ایف آئی آر نہیں ہوگی آپ کے اوپر. یار یہ بھی سر طریقہ کار ہے, ایف آئی آر فیوچر خراب کرنے سے بہتر ہے کہ 3 سال پہلے ایف آئی آر مجھے نہیں علم کہ کس اس میں ہوئی, کیونکہ یہ جو نیا آفینس اور نیا آرڈیننس ہے یہ تو مشکل ایک ہفتے پہلے آیا. اچھا شہزاد بھائی آپ کا سوال آ گیا, تھینک یو سو مچ, آپ آئیے گا کیمرے پہ. دیکھیں لوگوں کے سوال تو ہمیں آنے چاہیے, مگر میں ایک بات یہ یہاں پر میں ان کا ساتھ بھی دوں گی کہ جو بھی ہے ذمہ داری اٹھانی چاہیے, ہمیں لائسنس بنوانا ضروری ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وائلیشن کرنا دیکھیں یہ غلط ہے. اب میں نے ایسے بوڑھے لوگ دیکھیں جو ابھی تک ہے ہی نہیں ان کے پاس لائسنس, اور گاڑی چلا رہے ہیں, بائک چلا رہے ہیں, بڑھاپے میں بھی آپ لوگ کے پاس لائسنس نہیں ہے. ہمارے یہاں پر ایک ہے ندیم صاحب, ان کے پاس لائسنس نہیں ہے, بوڑھے ہو گئے, دانت گر گئے منہ سے, باہر آ گئے سارے, مگر لائسنس باہر نہیں آیا ان کا کبھی. یہ بھی تو بغیرتی ہے نا, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. پھر اب ہم ہر چیز اٹھا کے حکومت کے اوپر چڑھ جاتے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں, مگر اس کے باوجود ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے, لائسنس ہم نے بنانا ہے. سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جو پیچھے نمبر پلیٹ ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے ایک سٹیکر لگ جاتا ہے جس سے ٹیمپر کر لیتے ہیں نمبر کو, اور وہ کیمرے میں بالکل نظر نہیں آتا, یہ آپ کو بھی پتہ ہے, ٹھیک ہے. اس کی بائک کا نمبر, گاڑی کا نمبر وہ بالکل, مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے اسٹیکر نہیں لگایا ہوا اس کے اوپر سارا کچھ نکلتا ہے, ٹریفک پولیس کا جو ایک سارا کچھ, پھر یہ ٹریس نہیں ہوتی گاڑی, اس کے لیے ایف آئی آر ہے. جی اس کے لیے بھی ایف آئی آر ہے. اس طرح کی جو آپ آلٹریشن کرتے ہیں اس کے لیے بھی ایف آئی آر ہے. اور نہ صرف جو ہمارے سیف سٹی کے کیمراز ہیں جن سے بچنے کے لیے وہ ریفلیکٹر لگا لیتے ہیں, وہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں, بلکہ جو ہمارے آن گراؤنڈ پولیس آفیسرز ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں. میں صرف آپ کے اس سوال سے ایک کیو لے کے ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور میں پاکستانی شہریوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ قانون توڑنے کے لیے جتنی انوویشن کرتے ہیں, ریفلیکٹرز لگاتے ہیں, ماسک پہن لیتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, اس سے کہیں اسی کم ایفرٹ کر کے آپ قانون کی پاسداری کر سکتے ہیں. یہ ملک ہمارا اپنا ہے, یہاں پہ آپ نجی محفلوں میں بیٹھیں, کہیں پہ بھی بیٹھیں, ہم مشرق وسطیٰ کے ممالک کی ٹریفک کی جو ہے تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ہم امریکہ اور انگلینڈ کی ٹریفک کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب وہی شخص اپنے ملک کی سڑک پہ نکلتا ہے, وہ وائلیشن کرتا ہے, وہ سڑک کے اوپر قوانین کا خلاف ورزی کرتا ہے, وہ کہیں پہ جاتا ہے تو کیوں جمپ کرتا ہے, اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا, وہ کچھ کھاتا ہے تو ریپر جو ہے وہ سڑک کے اوپر پھینک دیتا ہے. تو یہ ہمارا اپنا ملک ہے, اس کو خوبصورت ہمیں خود بنانا ہے. نا آپ گاڑی لے کے نکلیں تو چھوٹے چھوٹے بچے, پیرنٹس بولیں گے بھی نہیں, پیچھے گاڑی میں بیٹھے میں چپس کا پیکٹ کھایا ایسے ہوا میں اچھالیں گے, دیکھیں جیسے غبارہ بنا کے باہر اڑا رہا ہوتا ہے. چونکہ بچوں کے حوالے سے بات ہوئی تو میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا ہوں. 2011 نومبر 2011 میں انگلینڈ میں جو تعلیمی ادارے تھے ان کی فیسیں بڑھا دی گئیں. اسٹوڈنٹس اس کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے, بہت توڑ پھوڑ ہوئی, اربوں پاؤنڈز کا نقصان ہو گیا. جو لنڈن میٹروپولیٹن پولیس اور باقی پولیس فورسز نے سی سی ٹی وی فوٹیج سے اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کیا, پکڑ کے لے آئے, عدالتوں میں پیش کیا, تو اسی طرح وہاں پہ بھی شور مچ گیا کہ ان بچوں کا کیریئر اور مستقبل تباہ ہو رہا ہے. ڈیوڈ کیمرون اس وقت پرائم منسٹر تھے, انہوں نے ایک بڑا تاریخی فکرہ کہا. انہوں نے کہا کہ if you are old enough to commit these crimes
you are old enough to face the consequence and punishment. اگر آپ اتنے بڑے ہیں کہ یہ اس طرح کی توڑ پھوڑ اور نقصان کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی عمر اس کے consequences فیس کرنے کے لیے. سو ہم وزیر اعلیٰ نے اس کا نوٹس لیا اور ویری کائنڈلی انہوں نے کہا جی یہ 16 سال کے بچوں کا جو 16 سال اینڈ ابو کے بچوں کا مسئلہ حل کریں. لیکن میں ایک چیز کہوں گا کہ والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو یہ چیز بتائیں کہ قانون کی پاسداری کرنا ہمارا فرض. دیکھیں ہمیں یہ فکر ہے کہ ہمارے بچے کی کریکٹر سرٹیفکیٹ پہ ٹریفک کی وائلیشن درج نہ ہو. ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ وہ ون ویلنگ کرتے ہوئے ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے خدا نخواستہ یا اپنا نقصان کر لے یا کسی اور کا نقصان کر لے. 2024 23 اور 22 کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں جو فیٹل ایکسیڈنٹ تھے, جان لیوا ایکسیڈنٹ تھے, اس میں 8% جو ہے وہ کم عمر بچے تھے. اس ایکشن کی وجہ سے 2025 میں الحمدللہ یہ ریشو 2% پہ آ گئی ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ 2026 میں جو بھی ہیڈ آف ٹریفک پولیس یہاں پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہو وہ فخر سے کہے کہ پنجاب کی سڑکوں پہ کسی کم عمر بچے کا ٹریفک حادثے میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اس کے لیے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی بہت زیادہ کمیٹڈ ہیں, لیکن جو والدین ہیں ان کو بھی احساس کرنا ہے. جو ابھی بات ہو رہی تھی کہ 15,000 کا ہم سیل فون دلوا دیتے ہیں بچے کو, 20,000 کا, 25,000 کا, 1500 کا ہیلمٹ نہیں دے. ہم بچے کو یہ پابند کرتے ہیں کہ اس نے اکیڈمی جانا ہے تو وقت پہ پہنچے. ہم یہ اس سے نہیں کہتے کہ بیٹا 5 منٹ پہلے پہنچو تاکہ آپ کو تیز رفتاری سے گاڑی نہ چلانا پڑے. سر یہ جو رستوں میں گاڑیاں نکلتی ہیں بچوں کو پورے سن روف سے ایسے باہر نکالا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صبح کے ٹائم پہ اسپیشلی کیونکہ میں اپنی بیٹی کو چھوڑنے جاتی ہوں اسکول, موسٹلی جو اسکول کی جو گاڑیوں کی لائن ہوتی ہے نا وہاں پہ اتنا میں ڈسٹرب ہوتی ہوں ان چیزوں سے. بچے باہر نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ڈرائیوروں کے ہاتھوں کو بچے دیے ہوئے ہیں, بچے ڈرائیوروں کے ساتھ جا رہے ہیں, وہ جو کھڑکیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بیٹھ کے تو باہر نکلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ وہاں سے رکشہ, ٹرالی, گاڑیاں, ہر چیز جا رہی ہیں, دوسری ٹریفک بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور وہ اپنے انجوائمنٹ میں. تو یہ والی چیزیں یہ بھی تو وائلیشن میں آتا ہے. ان ڈرائیوروں کو پکڑا نہیں جا سکتا کہ جن کے پیرنٹس نے ان کو بھیجا ہے, ان کو وہ ظاہر سی بات ہے ان کے اپنے بچے تو نہیں, وہ ان کو ویسے فکر نہیں کرتے. بچے جس حساب سے بیٹھے ہیں, ادھر سے نکلیں, ریپرے پھینک رہے ہیں, آوازیں نکال رہے ہیں, کھڑکیوں پہ لٹکے ہوئے ہیں, باہر نکلے ہوئے ہیں. اب پیچھے جتنی اور جو ٹریفک ہے وہ بھی تو ڈسٹرب ہو رہی ہے, یہ بھی تو وائلیشن میں آتا ہے. اسکولوں کے باہر اس طرح کی چیزوں کو کیوں نہیں کوئی دیکھتا, کوئی نظام ہوتا؟ اس پہ ہم دو چیزیں کر رہے ہیں. اسکولز اینڈ کالجز میں ہم جو اپنی ایجوکیشن یونٹ ہے اس کو بھیج رہے ہیں, بچوں کو بتانے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, ٹیچرز سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اسکول میں کوئی پروگرامز کیے جا رہے ہیں جا کے بچوں کو مسلسل ہمارا ریگولر سسٹم ہے. ہمارے سینکڑوں کے حساب سے لوگ اسکولز اینڈ کالجز میں جاتے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, پنجاب کی آبادی جو ہے وہ کوئی 14 کروڑ کے قریب ہے. دنیا میں صرف 9 ممالک ایسے ہیں جن کی آبادی پنجاب سے زیادہ ہے. پنجاب کی سڑکوں پہ جیسے میں نے آپ سے شیئر کیا کہ 2 کروڑ 55 لاکھ سے زیادہ یہاں کی رجسٹرڈ گاڑیاں اور 50 لاکھ سے زیادہ اسلام آباد اور دوسرے صوبوں کی رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں. جب تک گاڑی میں بیٹھنے والا اور چلانے والا قانون کی پابندی نہیں کرے گا, آپ کو انفورسمنٹ ایکشن کی سختی برداشت کرنا پڑے گی. ایسے ہی وقاص صاحب ایک بریک کے بعد دوبارہ جوائن کرتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ٹیک اے بریک. ہمارے ساتھ محمد وقاص صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو اویئرنیس ہے ٹریفک کے حوالے سے یہ لوگوں میں کس طرح سے دی جا رہی ہے؟ جی یہ بہت اہم کمپوننٹ ہے. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اگر لوگ قانون کی پاسداری کریں گے, سیکھ کے گاڑی چلائیں گے اور جو ٹریفک رولز ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو وہ چالان, جرمانے اور تعدیب کے جو مسائل ہیں ان سے بچ جائیں گے. جو ہماری اویئرنیس کیمپین ہے وہ بڑی ٹارگیٹڈ ہے. ہم سکولز میں, کالجز میں اپنی ٹیمز بھیجتے ہیں, ہمارے سینئر آفیسر جاتے ہیں, ہماری فیمیل آفیسرز جاتی ہیں, وی ٹاک ٹو اسٹوڈنٹس, ہم ٹیچرز سے بات کرتے ہیں اور ان کو ٹریفک لاز کے بارے میں بتاتے ہیں اور وائلیشن کی صورت میں جو ایک اس کا آؤٹ کم ہوتا ہے حادثے کی صورت میں, ٹریفک جیم کی صورت میں, اس سے آگاہ کرتے ہیں. کیونکہ اسکول میں ہم بچے کو اچھا شہری بنانے کے لیے بھیجتے ہیں نا, تو یہ بھی تربیت کا حصہ ہے کہ وہاں پہ خاص اس کو پڑھایا جائے, اس کے سبجیکٹ میں ہونا چاہیے. لائف سکلز. اگر وہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے گا تو خدا نہ خواستہ اس کے کچھ مارکس کم آ جائیں گے, گریڈز خراب ہو جائیں گے. اگر وہ سڑک کے اوپر
سوسائٹی میں ایک ذمہ دار شہری کا کردار ادا نہیں کرے گا تو اس کی جان اور دوسروں کی جان خطرے میں ہوگا. دوسرا ہمارا کمپوننٹ ہے، ابھی پچھلے ماہ ہی سی ایم پنجاب نے ہماری موبائل وینز کا لائسنسنگ وین کا افتتاح کیا ہے. اس میں 20% وین خواتین کے لیے ہیں اسپیشلی. یہ مختلف تعلیمی اداروں میں، ووکیشنل انسٹیٹیوشنز میں اور آبادیوں میں جاتے ہیں. وہاں پہ لوگوں کو ڈور سٹیپ پہ لائسنس بھی بنا کے دیتے ہیں سہولت کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ اویئرنیس بھی کرتے ہیں. سر ہمارے پاس یہ انشورنس کیوں نہیں ہوتی کہ کوئی روڈ پہ گاڑی لے کے نکلے تو اس کا بھی انشورنس ہونا چاہیے؟ جی میں انشورنس کا بھی ذکر کرتا ہوں. تیسرا ہمارا کمپوننٹ ہے کہ ہم نے اپنی جو ویب سائٹ ہے وہ ریسنٹلی ری ویمپ کی ہے. اس کے اوپر ہمارے جو ٹیوٹوریلز ہیں، آپ نے اگر ڈرائیونگ ٹیسٹ دینا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ نے سائن ٹیسٹ لینا ہے تو کیا کرنا ہے، آپ نے رینیو کرانا ہے تو کیا کرنا ہے. حادثات کے بارے میں ایکسیڈنٹ سٹوریز کے نام سے ہمارا ایک پورا شعبہ ہے جہاں پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ تھوڑی سی بے احتیاطی کے ساتھ کتنا بڑا کانسیکوینس ہو سکتا ہے. تو اس طرح ہم لوگوں کو اویئر کرنا چاہ رہے ہیں. جو میں ذکر کر رہا تھا کہ انشورنس رہ گیا وہ اتنی بڑی آبادی جو ہے اگر خود سیلف ڈسپلن کو امپوز کرے گی تو ہمارا کام آسان ہو جائے گا. انشورنس کے لیے ہم نے تجویز پیش کی تھی، سی ایم پنجاب نے اصولی طور پہ اس کا اپروول دے دیا ہے. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے. ہماری جو بھی پہلے مرحلے میں جتنی بھی کمرشل گاڑیاں ہیں وہ ساری انشورڈ ہوں گی. اگر وہ کسی حادثے کا باعث بنتی ہیں تو وکٹم کو اس انشورنس منی سے ادائیگی کی جائے گی، اور ہماری انشورنس کے بغیر گاڑی روڈ پہ نہیں آئے گی. اور ہمارے دوسری تجویز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کی جان چلی جاتی ہے کمرشل گاڑی کی بے احتیاطی سے تو اس کو دیت لا کے مطابق کمپنسیٹ کیا جائے. آج کے دن میں دیت تقریباً 95 لاکھ روپے ہے. اگر کوئی کمرشل گاڑی 2 لوگوں کی جان لینے کا باعث بنتی ہے اور ان کو 2 کروڑ ادا کرنے پڑتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ اگلی دفعہ وہ پھر بہت زیادہ احتیاط کا. سر ہمارے وہاں جو گاڑیاں روڈ پہ نکلتی ہیں ہمارے پاس ایم او ٹیز تو ہے کوئی نہیں جہاں پہ کار انشورنس دیکھی جائے کہ بھئی یہ بالکل صحیح ہے، گاڑی روڈ پہ جانے کے قابل ہے. دھواں دار گاڑی ہے روڈ پہ نکلی ہوئی ہے، خراب گاڑی ہے روڈ پہ نکلی ہوئی ہے. یہ سب ہمیں دیکھیں پرابلمس کافی ٹائم سے دیکھتے ہوئے ہم لوگ آ رہے ہیں اور ہم اس کا شکار بھی ہیں. مگر ایک اور چیز میں یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے 4 لاکھ چلان ہے، ٹھیک ہے، اس میں جتنے بھی جن لوگوں کے چلان ہوئے ہیں، اب 50 کروڑ فائن بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس میں گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کی گاڑیوں کے سرکاری افسران، پولیس والے، ان کے بھی کوئی چلان ہوئے ہیں، اور اگر ہوئے تو کتنے ہوئے یہ تو بتائیے. یہ بہت ریلیونٹ بات ہے. جس وقت ہم نے یہ کیمپین شروع کی تو ہمارا موٹو تھا کہ اٹ از ناٹ اے کیمپین، اٹ از اے لائف سٹائل چینج. تو اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کیا. ہم نے کہا کہ جی پولیس کی جو گاڑی، یونیفارم پولیس آفیسر کسی قانون کی خلاف ورزی کرتا پایا جائے گا تو نہ صرف اس کا چالان ہوگا، اگر ایف آئی آر والی بات ہے تو ایف آئی آر ہوگی، گاڑی امپاؤنڈ والی بات ہے تو گاڑی امپاؤنڈ ہوگی، اور وہ جرمانہ اپنی تنخواہ سے ادا کرے گا، اور اس کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی ہوگی. اب تک پنجاب میں تقریباً 3000 کے قریب پولیس آفیسرز جو ہیں وہ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. سرکاری محکموں کے چالان بھی ہوئے ہیں، دیگر محکموں کی گاڑیاں بھی تھانوں میں بند ہوئی ہیں، ان کے بھی چالان ہوئے ہیں، لیکن ان کے فگر میں کوٹ نہیں کرتا کیونکہ ہم اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. میں نے اپنے سٹاف کو کہا ہے چونکہ اب نئے قانون کے تحت ڈرائیور کے علاوہ جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھا ہوا جو پیسنجر ہے اس کے لیے بھی سیٹ بیلٹ لگانا لازم ہے. تو میں نے اپنے آپریٹرز کو کہا ہے جو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے ہیں کہ جس روز میں نے تمہیں بغیر سیٹ بیلٹ کے دیکھ لیا تو میں خود تمہارا چالان کروں گا. اچھا اب آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، ایک سوال کا جواب ذرا یہ میرا سوال ہے. لائسنس بنوانے کی فیس ویسے میرے حساب سے تو فری میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو سدھارنے کی بات کریں نا جہاں پر، تو سدھارنے کی بھی بندہ سدھرنے کے لیے آ رہا ہے، خود لیں جی فیس پے کر کے تو بندہ سدھر رہا ہے. پہلے ایک نارمل فیس تھی جو لائسنس بنانے کی ہوتی ہے، چلو وہ بھی بیئربل تھی، مگر لگتی وہ بھی زیادہ تھی لوگوں کو. اب اتنی ہی کر دی ہے، ڈبل کے ٹرپل. اب ظاہر سی بات ہے ایک عام بندہ جب جاتا ہے تو 5 سال کی ایک ڈرائیونگ لائسنس تو اپنی بنوائے گا. 5 سال کی سر کتنی فیس ہو گئی گاڑی؟ جی میں بالکل آپ سے شیئر کرتا ہوں. کتنی ہو گئی ہے؟ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی اس کو ترتیب سے سمجھ لیجیے. ترتیب سے، ہاں. ڈرائیونگ لائسنس کی فی پہلے تھی 500 روپیہ، ٹھیک ہے، پھر ہوئی 1000 روپیہ سال کی، اب ہوئی 2000 روپیہ. ٹھیک ہے.
لوگ کہتے ہیں کہ ہم 5 سال میں صرف ایک دفعہ ایک دفعہ بنوانا چاہتے ہیں. اتنا لمبا چکر ہوتا ہے, صحیح بات ہے نا, کسی کے پاس کہاں اتنا کوئی ٹائم ہے, بزی ٹائم ہے, یہی میں چاہ رہا سانس لینے کی فرصت نہیں ہے ہمیں تو سب کو. آپ اپنا لائسنس آن لائن رینیو کرا سکتے ہیں, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. گھر میں بیٹھ کے جتنی دیر میں آپ ریلز دیکھتے ہیں, پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, اس سے کم ٹائم میں آپ اپنا لائسنس آن لائن رینیو کرا سکتے ہیں. ہماری کسی سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں. ہماری جو لائسنسنگ وین ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ سی ایم نہیں, مگر سر آپ نے ابھی بھی جواب نہیں دیا. اب 5 سال کی کتنی فیس ہو گئی ہے؟ جی لائسنسنگ 10,000 ظاہر ہے 1 سال کی 2,000 ہے تو 5 سال کی 10,000 ہو گئی. لیکن یہ ہماری لائسنسنگ وینز ہیں, پورے شہر میں پھر رہی ہیں, آپ کہیں پہ بھی اس کو رینیو کرا سکتے ہیں. ہمارے جو خدمت مراکز ہیں وہاں پہ آپ ان کو رینیو کرا سکتے ہیں. اور سب سے اہم, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا, کہ آپ اپنے لیونگ روم میں سکون سے ٹی وی بیٹھتے ہوئے اپنا فون اٹھائیں, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, اپنا لائسنس خود رینیو. سر مگر سب کو صحیح ہے, فیس تو سستی کر دیں تھوڑی, یہ اس پہ تو تھوڑا رحم کریں. ساری چیزیں ہم آپ کی بات مان رہے ہیں, یہ تم نے کیا, یہ یوں ڈش, یہ تم نے خراب ڈش, یہ فائن, یہ ایف آئی آر یوں, ٹھیک ہے. اب ہماری بھی تو, ہم لوگ کی بھی تو کچھ التجا ہے, عوام کی بھی تو کچھ سننے والا ہونا, فیس تو کم کر دیں سر. یہ جو فی ہے 2,000 روپیز پر ایئر, پرابلی آپ کے سیل فون کے بل سے 10%. سر جو عوام 20,000 15,000 تنخواہ پیشہ لوگ ہیں نا, ان سے پوچھے جن کے, اب دیکھیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر میں تو یہ پریشان ہوتی ہوں, یہ کیلکولیشن تو مجھ سے تو سوچ کے بھی نہیں ہوتی. میں تو بولتی ہوں کہ یار پاگل ہو جاؤ. ایک کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, وہ مدر فیڈ نہیں کر سکتی وہ عورت, اگر اس کو دودھ کا ڈبہ لینا ہے 55,000 کا, تو دودھ کا ڈبے کا خرچہ ہے ایک بندے کا, وہ کہاں سے 20-25,000 کی نوکری پیشہ بندہ جو ہے نا وہ کہاں سے پورا کرے گا, اپنے گھر والوں کو کیسے پالے گا؟ وہ تو دودھ کے ڈبے 55,000 کے 50,000 کے آ رہے ہیں. اب اوپر سے یہ جو فیسیں ہر طریقے کی, پھر بل کے خرچے, ہمارے پاس کیا چیز سستی ہے سر؟ خاموشی بھی سستی نہیں ہے. میں تھوڑی دیر چپ بیٹھوں گی نا, اس کی بھی مجھے فیس پے کرنی پڑ جائے گی. سر ادھر تھوڑی سی نظر ثانی کریں. کچھ چیزیں جب ہم پہ لاگو کی جا رہی ہیں نا بندوں کو سدھارنے کے لیے, ہمیں سدھارنے کے لیے ہماری لگام پکڑی جا رہی ہے, تو ہم لوگوں کے لیے اس چیز میں تھوڑی سی کمپنسیشن ہونی چاہیے, سستی ہونی چاہیے. جو ڈرائیونگ لائسنس کی فی ہے وہ بیسکلی سروس چارجز ہیں. جو آپ کو کارڈ ایشو کیا جاتا ہے, وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب میں آپ کو کارڈ لینے کے لیے کسی ڈرائیونگ سینٹر میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں, وہ پوسٹل ایڈریس پہ آپ کے گھر ڈیلیور کر دیا. سر ہم آ جائیں گے, بس فیس سستی کر دیں. تو آپ کے گھر ڈیلیور کر دیا جاتا ہے. جو کارڈ آپ کو دیا جاتا ہے اس پہ بین الاقوامی معیار کے 12 سیکیورٹی فیچرز ہیں. اس کے علاوہ اس کے سر جیسے میں ویزا لگوانے جاتی ہوں, وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اس کے 5,000 روپے, یہ 6,000 روپے الگ فیس چارج ہوگی اگر آپ کے گھر پہ پاسپورٹ آنا ہے. میں کہتی ہوں نہیں وہ چھوڑ دو, میں نے خود آ کے ریسیو کر لینا. تو پھر اس طرح کی بھی چیزیں, تھوڑے سے آپشنز دیں, کچھ عام افراد کو شانس دیں, کو رہنے کی اس کو جگاڑ دیں کہ اس کو پتا ہو کہ بھائی میرے پاس یہ آپشنز بھی ہیں. ہمارے پاس آپشنز کوئی نہیں, بھائی یہ کرنا ہے تم نے. اچھا ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی, بڑی امپورٹنٹ کیا چیز میرے دماغ سے نکل گیا, بڑا امپورٹنٹ سوال تھا, کہ جو سہولتیں ہیں لائسنس بنانے کے لیے وہ کون کون سی ہیں؟ خواتین کے لیے اسپیشلی بتائیے, رش بہت ہوتا ہے, وہ بیچاریاں کیسے جائیں گی, ان کے لیے کوئی اگر ایسے کوئی رولز ہیں تو بتائیے. جو لائسنس بنانے کے لیے ہمارے 127 جو سینٹرز ہیں جو پورے کے پورے پنجاب میں ہیں, اس کے علاوہ ہمارے جو خدمت مراکز ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا لبرٹی میں, جیل روڈ پہ, چھوٹے شہروں میں لبرٹی والے میں گئی تھی بہت, ہاں وہاں پہ وہ کارپوریٹ لیول کے انتہائی شاندار. لبرٹی والا تو آؤٹ آف دس ورلڈ ہے, اتنا زبردست آپ نظام. ہمارا جیل روڈ والا سینٹر دیکھیں, آپ ہمارا ڈیفنس والا دیکھیں, آپ ہمارا میاں چنو والا سینٹر دیکھیں, ہر جگہ آپ کو یہی معیار نظر آئے گا. وہاں پہ تو لڑکیاں آئیں بلکہ پولیس یونیفارم میں پورے اپنے, جس طرح کہ آپ نے وردی پہنی ہے, میں تو امپریس ہو گئی. تو ایک تو یہ کمپوننٹ ہے. دوسرا ہماری موبائل لائسنسنگ وینز ہیں, جن میں سے 20% وینز جو ہیں, جن کو ہم پنک وینز کہتے ہیں, وہ ویمن اسپیسیفک ہیں, وہ خواتین کی. سر وہ لانچ ہو گئی ہیں؟ لانچ ہو گئی ہیں, اور اس پہ اب تک 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لائسنس بنوا چکے ہیں, جن میں سے 2,000 سے زیادہ خواتین ہیں. کیونکہ ہماری یہ جو وینز ہیں یہ ہماری کالجز, فیمیل کالجز میں, یونیورسٹیز میں, پولی ٹیکنیک انسٹیٹیوٹس میں, ایسی فیکٹریز میں جہاں پہ خواتین بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہیں, ہوزری وغیرہ میں, وہاں پہ یہ ریگولرلی جاتی ہیں. وہاں پہ ان کا اسکیجول ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جی وینسڈے والے دن میرے کالج میں آنی ہے وین, تو آپ اپنے کالج کی سہولت کے اندر رہتے ہوئے یا یونیورسٹی میں اگر آپ کی
کوئی کلاس خالی ہے تو جا کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. 42 دن کے بعد جو ہے یو آر ایلیجیبل فار ٹیسٹ. سو جو یہ سہولت والا معاملہ ہے, انفورسمنٹ میں تو شاید ہمیں تھوڑا سا اور سختی کرنے کی ابھی ضرورت ہے, لیکن سہولت میں ہم دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم بین الاقوامی معیار کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے انٹرنیشنل لائسنس کے لیے ایئرپورٹ پہ کیوسک بنا دیا ہے کہ اگر آپ ٹریول کر رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں خیال نہیں رہا کہ میں نے انٹرنیشنل لائسنس بنوانا ہے, تو آپ اپنا ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس دکھا کے وہاں سے بھی آپ اپنا انٹرنیشنل لائسنس بنوا سکتے ہیں. صرف ہماری ایک درخواست ہے, ہم تمام تر سہولیات جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پنجاب کی پالیسی کے مطابق بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ان سہولیات سے فائدہ اٹھائیں اور قانون کی جو ہے پاسداری کریں. خواہ وہ لائن بنانا ہے, خواہ وہ سڑک کو صاف رکھنا ہے, خواہ وہ اپنی گلی میں کوڑا نہیں پھینکنا, خواہ وہ گاڑی چلاتے وقت لائسنس لینا ہے, موٹر بائک ہیلمٹ پہن کے چلانا ہے. قانون کی آپ پاسداری کریں گے تو آپ کو دیکھیں, آپ کو نظر آئے گا کہ یہ خوبصورت ملک خوبصورت تر ہو گیا ہے. ہمارے جتنے پہاڑ, دریا, صحرا خوبصورت ہیں, ہماری سڑکیں اور شہر اس سے زیادہ خوبصورت نظر آئیں گے, پرووائڈڈ ہم قانون کی پاسداری کریں. جس وقت ہم گھر سے گاڑی چلانے کے لیے نکلتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے سوچ لیں کہ قانون کے کیا تقاضے ہیں. میں نے ہیلمٹ لے لیا ہے, میں نے اپنا ڈرائیونگ لائسنس اٹھا لیا ہے, جیسے والیٹ اٹھاتے ہیں جی اسی طرح اٹھا لیں. گاڑی چلاتے وقت سیل فون میں نے استعمال نہیں کرنا. جو صاحب کہتے ہیں کہ ہیلمٹ پہننے سے میں ڈس اورینٹ ہو جاتا ہوں اس لیے میں ہیلمٹ نہیں پہنتا, آپ نے دیکھا ہے وہ کندھے اور کان کے درمیان موبائل فون پھنسا کے موٹر بائک چلا رہے ہوتے ہیں شہر کی مصروف ترین سڑکوں پہ. اس سے نہ صرف ہمارے شہر بدنما ہوتے ہیں بلکہ آپ کی اپنی زندگی کو خطرہ ہو جاتا ہے. بہت اچھی بات کی آپ نے سر, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ سب سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی, بہت ہی اچھے مہمان آج ہمارے بہت اچھی طریقے سے بہت اچھی رہنمائی ہماری کر کے گئے ہیں. دیکھیں ہم لوگ اپنے آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ لاتوں کے بھوت ہیں, باتوں سے نہیں مانتے. جب تک ہم پہ سختی نہیں کی جاتی, ہم پہ کوئی چیز لاگو نہیں کی جاتی, ہم بات نہیں سمجھتے. ہمیں اسی طرح سمجھ آئے گی, مگر بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی جو ہے نا نبھانا پڑے گا, ہمیں ان کو سمجھنا پڑے گا. جس طرح کے ہم اپنے بچوں کے اسکول جب پیک کرتے ہیں, ان کے سلیبس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں رات کو, اسی طریقے سے ہر انسان نے جب اپنے گھر سے نکلنا ہے اس نے ایک بار اپنا والیٹ دیکھنا ہے کہ میرا ڈرائیونگ لائسنس ہے, میرے آئی ڈی کارڈ ہیں, میرے پیسے ہیں, میری چیزیں ہیں, سب کچھ, پھر پیک کرے اپنے آپ کو, پھر نکلے. اور اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنے ان انتظامات کو ٹھیک کرے, چاہے اس کا ڈرائیونگ لائسنس ہو, اس کی اگر کوئی اس کی ایف آئی آر کٹی ہے, اس کی کوئی وائلیشنز ہے تو وہ ان ساری چیزوں سے بلکہ باقیوں کو تربیت دے. یہ نہ کہ یار یہ دیکھو, ہم لوگ یہ کرتے ہیں نا, یار یہ دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا, یار یہ دیکھو ہمارا تو کریئر ہی تباہ ہو گیا, یار یہ دیکھو یہ پولیس والوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا, یار یہ لوگ نا ایسے گھٹیا لوگ ہیں, یہ ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بھئی ہمارے ساتھ کیوں کرتے ہیں یہ دیکھیں نا پہلے, کیونکہ ہم اس قابل ہیں اس لیے کرتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے, ڈرائیونگ لائسنس بنائیے اپنے لیے اور کسی کی جان کو بچانے کے لیے. ہم آپ سے ملتے ہیں کل, اپنا بہت خیال رکھیے گا.